مشرکین مکہ کو ایک ایسے واقعے کی طرف منبع کیا ہے جو اس سے پہلے پیش آیا کہ ایک بستی تھی، اس بستی میں اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، لیکن بستی کے لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ پھر ایک تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے ان کے ساتھ بھی بحث کی، جھگڑا کیا اور پھر انہیں بستی سے نکالنے کی کوشش کی۔ پھر بستی ہی کا ایک شخص جسے صاحب یاسین کہا جاتا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر جس طریقے سے ان لوگوں کو سمجھایا اور حق کے راستے میں جان دی، اس کا یہ سارا ذکر اس تناظر میں کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر رہے تھے تو بالکل مکہ کے لوگوں کا یہی رویہ تھا جو اس بستی کے لوگوں کا رویہ تھا۔ اب قرآن مجید کا لفظ لفظ روشنی اور حرف حرف ہدایت اور سطر سطر نور اور شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج اور صراط مستقیم ہے۔ سابقہ قوموں کے احوال اور مثالوں کے ذریعے اللہ رب العالمین انسانی ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اسے سمجھا رہے ہیں۔ اب ان آیات کی طرف توجہ فرمائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے اس بستی والے باشندوں کی مثال بیان کیجیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اس بستی والوں کے بارے میں بتائیے، ان کے احوال، ان کی حقائق بیان کیجیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے تھے۔ ایک بستی میں جب ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، پہلے ہم نے دو پیغمبر ان کی طرف بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، لیکن انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، پھر ہم نے ایک تیسرا پیغمبر بھی بھیجا تاکہ اس کے ذریعے ان کو تقویت اور قوت دیں، اور انہوں نے آ کر لوگوں سے یہی کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ بستی علماء تفسیر نے جس کا نام انطاکیہ بتایا ہے، یہ ملک شام میں ساحل سمندر کے کنارے پر آج بھی موجود ہے۔ اس وقت اس بستی کا حکمران تھا انتخش، اور یہ ایک بڑا ظالم اور جاہل قسم کا حکمران تھا، اور اس بستی کے لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے دو پیغمبر جن کا نام صادق اور مصدوق تھا، تبلیغ کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے انطاکیہ کی اس بستی کی طرف بھیجے۔ ان دونوں نے جب وہاں دعوت کا اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو بستی والوں نے بجائے ان کی بات ماننے کے ان کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا، ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، ان کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا، ان کی اس قدر تکذیب کی کہ وہ ڈسہارٹ ہوئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کے لیے ایک اور رسول بھیج دیا
تاکہ یہ 3 لوگ مل کر ایک جماعت بن کر پوری بستی کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تیسرے پیغمبر کا نام شمعون بتایا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں نبی صادق، مصدوق اور شمعون علیہ السلام انطاکیہ کی بستی میں لوگوں کو تبلیغ کرنے اور لوگوں کو سمجھانے میں لگ گئے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، لیکن بجائے اس کے کہ بستی کے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی دائی، کوئی مربی بنا کر بھیجا ہے جو ان کی تربیت کرے گا، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا، ان کی دنیا میں درست کرے گا، آخرت میں ٹھیک کرے گا، ان کے معاملات ٹھیک کرے گا، لیکن بجائے ان نبیوں کی باتوں پر عمل کرنے کے الٹا انہوں نے نبیوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اور پہلی بات یہ کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور تم جو کہتے ہو کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو اور اللہ نے تم پر اپنا کوئی کلام نازل کیا ہے، اس نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہ وتیرہ قوموں کا رہا ہے کہ وہ پیغمبروں کے مقام کو اور رتبے کو اور عظمت کو جاننے کی بجائے ان کے بشری جسم کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ یقیناً اس زمین پر اگر فرشتے رہتے تو اللہ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا، لیکن چونکہ اس زمین پر انسان رہتے ہیں تو اللہ نے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجنے تھا۔ اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے وہ انسان تھے، بشر تھے، لیکن انسان کا مقام اور رتبہ، اس کی عزت اور عظمت اللہ رب العالمین بلند فرما دیتا ہے۔ یہ وہ نبوت ہوتی ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیا ہوتا ہے، جو انہیں بلند کرتا ہے۔ ظاہر دیکھنے میں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کا مقام اور رتبہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، ان کے پاس اللہ رب العالمین نے جو اختیارات دیے ہیں وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ اب آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ عام انسان بھی ہیں، لیکن اس میں ایک یونیفارم پہن کر کوئی آفیسر آ جاتا ہے، اس کے اور عام لوگوں کے اختیار میں اور مقام میں کتنا فرق ہوتا ہے تو وہ بھی انسان ہے۔ ڈپٹی کمشنر آ گیا، وہ بھی انسان ہے، لیکن اس نے یونیفارم پہن رکھی ہے، اس کو پیچھے سے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں۔ ایک جرنیل آ گیا ہے تو وہ بھی انسان، لیکن اس کو کچھ اختیار دیے ہوئے ہیں، ریاست نے اس کو تفویض کیا ہے، اس کی یونیفارم بتا رہی ہے کہ یہ بلند مقام پہ ہے، اس کے فیصلے اور اس کی بات وہ عام لوگوں سے یقیناً زیادہ اٹل ہوتی ہے۔ اسی طرح جنس کے اعتبار سے یہ دیکھنا کہ یہ پیغمبر بھی تو انسان ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کو بھیجا کس نے ہے، ان کو شان کون سی عطا کی گئی ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ لوگ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تنقید کرتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح بشر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہی کہا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ یعنی ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید کوئی دوسری مخلوق کا کوئی انسان آئے، آدمی آئے جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے تو یقیناً اللہ فرشتوں کو بھیجتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دے تو کیا آپ اسے فالو کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، فرشتے روزہ رکھ لیں تو انہیں نہ بھوک لگنی ہے نہ پیاس لگنی ہے، ہم انہیں فالو کر سکتے ہیں؟ ہم تو کسی انسان اور بشر کو ہی فالو کریں گے نا، جن کے احساسات اور انسانی ضروریات اور انسانی تقاضے ہم جیسے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہی تمام انبیاء اور پیغمبر بھیجے اور انہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، اسوہ حسنہ بنایا کہ ان کو فالو کرو۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے، اسی معاشرے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ تھے، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ تھی، آپ ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ بالکل عام انسان کی طرح وہ اس دنیا میں آئے۔ وہی تقاضے تھے کھانے پینے کے، پہننے کے،
سارے معاملات، لیکن اصل چیز جو عزت اور عظمت کو بلند کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ اب یہ کافر اس مقام کو نہیں دیکھ رہے، وہ صرف ظاہری جسم کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ وہ تو اس لیے کہ ہم انہیں فالو کر سکیں، ہم ان کی پیروی کر سکیں۔ اگر ہم روزے میں بھوکے اور پیاسے ہیں تو نبی بھی بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اگر ہم تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو نبیوں پر بھی یہ کیفیت آتی ہے۔ اگر ہم صاحب اولاد ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، تو انبیاء بھی صاحب اولاد اور بیوی بچوں والے ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں آنے والے تمام تر مسائل جس سے ایک انسان گزرتا ہے وہ انبیاء کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، تبھی تو ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی میں ہم چلتے ہیں اور وہ بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لہذا کفار کا یہ اعتراض کہ تم تو بشر بنا کر بھیجے گئے ہو، یہ تب بھی اور آج کے دور میں بھی یہ بالکل ایک فضول اعتراض ہے۔ انہوں نے صرف ظاہری جسم اور جنس کو دیکھا ہے، مقام کو، رتبے کو، شان کو، عزت کو، عظمت کو نہیں دیکھا کہ کس نے بھیجا اور کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور نبیوں کو جھٹلانے لگے کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، لیکن پیغمبر انہیں اپنے رب کی طرف ہی بلاتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمارا رب جانتا ہے، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے آ کر تمہارے ساتھ بحث کرنے کی، تمہیں سمجھانے کی، اللہ نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور واضح ہے کہ ہمارا کام سوائے پیغام کے پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ پیغام پہنچا دینا ہم پر لازم ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں۔ آگے ہدایت دینا نہ دینا وہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، تم عمل کرو نہ کرو یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر صرف یہی لازم ہے کہ ہم اس کا پیغام تم تک خوبصورت اور بہترین طریقے سے اور واضح طور پر پہنچا دیں۔ ہم نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اگر اس پیغام پر عمل کرو گے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور اگر اس پیغام کو جھٹلا دو گے تو ذلت اور مسکنت اور تباہی اس دنیا میں بھی تمہارا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی تمہارا مقدر بنے گی۔ ایک دائی کی ڈیوٹی کیا ہے، ایک دائی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا انتظام کرے، لوگوں تک پیغام پہنچائے، اور اس کے ذمہ یہی ہے وما علینا الا البلاغ المبین، پیغام پہنچا دینا، دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت کی طرف آنا نہ آنا یہ کسی دائی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہے اللہ کے پیغام کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا دینا۔ یہ کام اللہ نبیوں سے لیتا رہا، اور جب میرے اور آپ کے محبوب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی اور آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، تو اب یہ ڈیوٹی امت کے ذمہ لگا دی۔ کہا کہ اب دعوت کا کام امت کرے گی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اب تم وہ بہترین امت ہو جو نبیوں کے راستے پر چلے گی۔ جو کام نبی کیا کرتے تھے اب میرے محبوب کے امتی وہ کام کریں گے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، داعیانہ کردار ادا کریں گے۔ اور یہی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ ایک مشن اور مقصد کو سامنے رکھ کر اگر سوچا جائے، میں نے خود اس بات پہ بڑا غور کیا کہ اللہ رب العالمین کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے اور کس عمل سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اللہ نے جو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء بھیجے، ان کا کام کیا تھا؟ ان کو کون سی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی؟ وہ نبی کیا کام کرتے رہے؟ تو یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے
کہ جتنے بھی نبی آئے ان کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ تھا بطور دائی بندوں کو بندوں کے رب کی طرف بلانا، وہ تبلیغ کرنا تھا، وہ دعوت دینا تھا، وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچانا، یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ اور آج وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مشن کا وارث بنائے اور یہ سب سے بڑا کام اللہ رب العالمین ہم سے لے لے۔ اور اس کام کے کرنے میں انسان کو پھر اپنی جد و جہد، کوشش اور قربانی وہ ساری کی ساری پیش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ کام نہ کل پھولوں کی سیج تھا نہ آج پھولوں کی سیج ہے۔ یہ کام نہ کل آسان تھا نہ آج آسان ہے۔ جو اللہ کے نبی تھے ان کے لیے بھی یہ کام آسان نہیں رہا۔ جس نے یہ کام کیا ہے اسے ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ اس بگڑی ہوئی قوم کو سنوارنا، اس کو اللہ کی طرف بلانا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یعنی جب انسان بالکل بے غرض ہوتا ہے، بے لوث ہوتا ہے، لوگوں سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، کوئی توقع ہی نہیں ہے، اور پھر بھی ان کی خیر اور بھلائی سوچ رہا ہوتا ہے، اور لوگ خیر کی طرف آنے کی بجائے اس کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ الٹا اس پر اس کے خلاف مختلف قسم کے ایکشن لیتے ہیں، دشمنی پر اتر آتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ خود میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا، کئی بستیوں میں ہم نے فہم قرآن کلاسز کے لیے کیمپ لگائے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، اور لوگوں نے ہماری کرسیاں اٹھا کر باہر گلیوں میں پھینک دی، ہمارے ٹینٹ اکھاڑ دیے اور ہمیں بستی سے نکلنے پر بھی مجبور کیا، لیکن ہم دعوت دیتے رہے الحمدللہ۔ اب یہاں اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یہاں پر بھی جو لوگ دین کے لیے، دعوت کے لیے کام کریں گے، یہ میدان ان کے لیے آج بھی آسان نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بے لوث ہو کر سچی بات بتاتے ہیں، آپ قرآن کی محفل کرتے ہیں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، آپ کوئی اور پروگرام رکھیں، کوئی پروگرام رکھ لیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی بجائے کوئی پروگرام رکھ لیں، کوئی میوزیکل شو رکھ لیں، کوئی ڈانس کا پروگرام رکھ لیں، کسی اداکار، کسی گلوکار کو بلا لیں، کوئی ناچ گانے کی محفل رکھ لیں، کوئی اور جتنی بھی آپ لوگوں کو دعوت دیں، پورا محلہ جمع ہو جائے گا، لوگ تالیاں بھی بجائیں گے، آپ کو داد بھی دیں گے، آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے، کوئی کبڈی کا میچ رکھ لیں، کوئی کرکٹ کا میچ رکھ لیں، کوئی کتوں کی لڑائی رکھ لیں، کوئی مرغوں کی لڑائی رکھ لیں، کوئی ایونٹ دنیا جہان کی کوئی مصروفیت آپ رکھ لیں، لوگوں کو بلائیں، لوگ آئیں گے، آپ کو گلے پہ ملیں گے، مبارکباد جی واہ کیا پہنچیں، لیکن آپ کہیں لوگوں کو کیا ہو، قرآن سنو، دین کی طرف آؤ، اپنی اصلاح کرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اس طرف آنے کے لیے تیار۔ اور یہ کام ایک دائی پھر اس سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن نے یہ ساری مثالیں بنا کے رکھ دی ہیں کہ جن کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، قوم نے انہیں جھٹلایا، نہیں مانی ان کی، بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کی بات نہیں مانی، بلکہ الٹا ان کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا اور انتہائی ملامت کی۔ فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ بستی والے نبیوں سے الجھنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے لیے نعوذ باللہ منحوس ہو، تمہاری نحوست ہم پر آ گئی ہے، جب سے تم ہماری بستی میں آئے ہو دعوت اور تبلیغ دینے کے لیے
ہماری زندگیوں میں تلخیاں آ گئی ہیں، ہمارے رزق میں کمی آ گئی ہے، بیماریاں آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنی ناکامیوں کا سارا الزام وہ نبیوں پر ڈال دیا اور ان کے لیے بدشگونی کی اور کہا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو۔ جہالت کی قسموں میں ایک بہت بڑی قسم یہ ہے کہ انسان بدشگونی کرے، ذہن میں بنا لے کہ یہ چیز میرے لیے ناموافق ہے، یہ چیز میرے لیے منحوس ہے، یعنی انسان اتنا بھی عقیدے اور نظریے کی دنیا میں گر جاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو منحوس کہنے لگے، جو رحمت بن کر آئے تھے انہیں کہنے لگے کہ تم منحوس ہو۔ آج بھی انسان کے ذہن کے اندر کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں تو ماشاءاللہ ہندوازم کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے آگے سے بلی گزر گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہمارے گھر کے اوپر یہ فلاں قسم کا پرندہ بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر کانچ ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ فلاں فلاں۔ ایک ایک چیز سے یاد رکھنا، کائنات کے اندر کوئی بھی چیز منحوس نہیں، اللہ نے کوئی چیز منحوس نہیں، کسی چیز کی بھی نحوست نہیں سوائے گناہ کے۔ ایک چیز کی نحوست ہے اور وہ ہے گناہ، گناہ کے علاوہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں۔ اور یہی بات نبیوں نے انہیں سمجھائی جب وہ نبیوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست آ گئی ہے، اگر تم اس بستی سے نہ نکلے، یا تم اگر لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو پھر ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا تمہیں بہت تکلیف دینے والا عذاب پہنچائیں گے، ہم بہت سختی سے نپٹیں گے تمہارے ساتھ اگر تم اپنی تبلیغ اور دعوت سے باز نہ آئے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، تو پیغمبروں نے کہا کہ نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور تمہاری سب سے بڑی نحوست تو یہ ہے اَإِن ذُكِّرْتُم، کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور بل انتم قوم مسرفون، اور تم لوگ حد سے زیادہ گزرنے والے بن گئے، اللہ کی پکار پر تم کان ہی نہیں دھر رہے ہو۔ سب سے بڑی نحوست تو یہ ہوتی ہے کہ تمہارے سامنے حق پیش کیا جائے اور تم حق قبول نہ کرو، تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے اور تم ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، بلکہ الٹا اس کے خلاف ایکشن کرنے لگو۔ سب سے بڑی نحوست تمہارے گناہوں کی نحوست ہے، سب سے بڑی نحوست حق سے منہ موڑنے کی نحوست ہے، سب سے بڑی نحوست اللہ کے نبیوں کی دعوت کو رد کر دینے کی نحوست ہے، سب سے بڑی نحوست نصیحت سے منہ پھیر لینے کی نحوست ہے۔ یہی نحوست ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نحوست نہیں ہے، یہی سب سے بڑی نحوست ہے۔ اب ان لوگوں نے ان نبیوں کو زد و کوب کرنا شروع کیا، ان پر تشدد کرنا شروع کیا، ان سے الجھنا شروع کیا۔ اب جہاں کسی بھی معاشرے میں جہاں اکثریت برائی کی طرف مائل ہوتی ہے، حق سے فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہوتی ہے، وہیں اللہ رب العالمین کچھ مرد مجاہد بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مٹی بالکل ہی بنجر اور ویران ہو جائے، نہیں، اس کی تہ میں کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری ضرور ایسی پڑی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ایک چنگاری شعلہ بن جاتی ہے۔ اس مٹی سے کہیں نہ کہیں پھول ضرور کھلتے ہیں۔ اسی بستی میں جس بستی کے سارے لوگ ظالم تھے، جابر تھے، نبیوں کو جھٹلا رہے تھے، اس بستی میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو حق کا ساتھ دینے والا تھا، اور اسی شخص کو جو ہے وہ صاحب یاسین کہا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام تھا حبیب نجار، حبیب اس کا نام تھا، نجار اس کا پیشہ تھا، پڑھئی تھا، یہ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ یہ بستی کے ایک کونے میں رہتا تھا، پوری بستی سے باہر اس کا گھر تھا، وہیں اس کی وہ ورکشاپ تھی جہاں پہ وہ اپنا لکڑی کے مختلف چیزیں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ ایک بڑی بیماری میں مبتلا تھا، جذام اور کوڑ کی بیماری میں۔ جب اسے پتہ چلا کہ انبیاء آئے ہیں، اس سے پہلے وہ اپنی بیماری سے شفا پانے کے لیے اپنے دیوتاؤں سے یا اپنے بتوں سے بڑی دعائیں منتیں کرتا رہا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔
تو سلیم الفطرت شخص تھا، اس نے ان نبیوں سے کہا کہ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا، تم میرے لیے دعا کرو۔ اب بیماری ٹھیک کرنا نہ کرنا، رزق دینا نہ دینا، اولاد دینا نہ دینا، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن بہر کیف اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو معجزات اور اپنے ولیوں کو کرامات عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک بڑی کرامت اور معجزہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو اب یہ نبی، یہ تو لوگوں کو حق کی طرف اور ہدایت کی طرف لانے کے متمنی تھے، تڑپ تھی کہ ایک شخص اس طرف آئے اور کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، چلے مشروط ہی صحیح یہ شخص تیار تو ہوا۔ تو انبیاء نے اب اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، میرے مالک تو نے ہمیں اس بستی میں بھیجا ہے، ہم تیرا پیغام لے کر اس بستی میں آئے ہیں، اب یہ ایک بندہ ہماری طرف متوجہ ہوا ہے، اگر تو اس کو شفا دے دے تو میرے مالک تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، ہمیں ایک ساتھی مل جائے گا، یہ ایمان لے آئے گا۔ اب اس کے ایمان لانے کا نبیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی تو دے رہے ہیں، لیکن ایک دائی وہ حریص ہوتا ہے، لوگ ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی طرف لاتا ہے، ایک ایک بندے کے لیے اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف آ جائے، یہ بھی اللہ کی طرف آ جائے، یہ بھی اللہ سے جڑ جائے، اس کا سینہ ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، یہ جنت کی طرف چلا جائے۔ یہ ایک بندہ مومن کے اندر، ایک دائی کے اندر یہ ایک تڑپ ہوتی ہے، یہ تڑپ ان میں بھی تھی۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی، اس کو شفا ملی تو اس کا یقین پختہ ہو گیا اور یہ نبیوں پر ایمان لے آیا۔ اور جس وقت بستی کے اندر بستی کے لوگ ان نبیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، انہیں پیٹ رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، تو یہ شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور آتے دوڑ رہا تھا اور آ کر آواز دی قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا، اے میری قوم اتباع کر لو مرسلین، ان رسولوں کی پیروی کر لو، یہ سچے رسول ہیں۔ اب اس نے آ کر گواہی دی اور دوڑتا ہوا شہر کے پرلے کنارے سے، یہ کردار ہے، اور اس کردار کے لوگ بھی ہر دور میں ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جو حق کے لیے گواہی دیتے ہیں اور حق کی شہادت دیتے ہیں۔ اور اس نے یہ دلیل کیا دی کہ ان پیغمبروں کی پیروی کرو کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، دلیل کیا دی؟ فرمایا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ تم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کوئی ان کے ذاتی مفادات ہیں؟ اگر تم ایمان لے آتے ہو، ہدایت کے راستے پہ چلتے ہو، ان کا ذاتی فائدہ کیا ہے؟ ان کو اس سے کیا ملے گا؟ کیا یہ تم سے کوئی نذرانے مانگ رہے ہیں، کوئی پیسے مانگ رہے ہیں، کوئی سونا اور چاندی مانگ رہے ہیں، کوئی ووٹ مانگ رہے ہیں، کوئی حکومت مانگ رہے ہیں، کوئی اقتدار مانگ رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی لالچ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں کسی لالچ کے لیے کوئی تبلیغ کر رہے ہو ہے کوئی؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، لوگوں ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ایک دائی جو ہے، اصل دائی وہ یہ ہوتا ہے جو لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ ہی کے لیے بلاتا ہے، اس کے اندر کوئی ذاتی مفاد، کوئی ذاتی مقصد سرے سے موجود ہی نہیں۔ آج دائیوں کی تو لین لگی ہوئی، اتنے مبلغین لیکن اثر ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کی زبانوں میں کوئی تاثیر ہے، نہ معاشرے میں کوئی تبدیلی ہے، بلکہ وہ خود بھی اگر دیکھیں تو ان کے اپنے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ بے لوث ہو کر اللہ کے لیے تبلیغ نہیں کر رہے۔ بڑے بڑے علامہ صاحب ہیں، علامہ صاحب آئے ہماری بستی میں آ کر لوگوں کو قرآن سنائیں، 40,000 روپیہ میرے لیے پہلے فکس کرو۔ میں نے
بڑی لینڈ کروزر گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس کا پیٹرول، میں آؤں تو میرے کھانے کے لیے دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی مرغ، اور پھر نعت خانوں کو بلائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ویلیں پھینکوں گے وہ ویلیں الگ سے ہماری، اور اس کے ساتھ اتنے پیسے، اور فلاں گاڑی کا ہمارے لیے انتظام کرو، فلاں ہوٹل میں ہمارے قیام کا انتظام کرو، ٹکٹ لے کے دو۔ یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ آج ترس رہے ہیں۔ پہلے یہ تھے کہ دائی جاتے تھے، لوگ نہیں سنتے تھے، آج لوگ بلاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کی آگے بڑی بڑی ڈیمانڈز ہیں۔ جب سے دین کی دعوت میں پروفیشنلزم آیا ہے، لوگوں نے دین کی دعوت کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، تب سے دین کا حلیہ بگڑ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو علماء ہیں اگر ان کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے، بلکہ کیوں نہیں ہے، انہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تو ایک عالم دین اپنے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ انہیں اپنے کاروبار کرنے چاہیے، اپنی کوئی دکانیں بنانی چاہیے، کوئی ڈیوٹی اور نوکری کرنی چاہیے، اپنی کمائی کا ذریعہ دین کو نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اگر چلیں ایک بندے نے وقف کیا ہے، اس کو ایک آپ سیلری دیتے ہیں یا اس کی خدمت کرتے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک شخص اتنا پروفیشنل ہو جائے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں کہ کہے کہ مجھے پیسے دو گے تو میں تبلیغ کروں گا، مجھے اتنی تنخواہ دو گے تو میں جمعہ پڑھاؤں گا، مجھے اتنی تنخواہ دو گے تو میں تمہیں کوئی نیکی اور ہدایت کی بات کروں گا۔ نہیں، یہ دائی کا کام نہیں ہے۔ ایک دائی کی پہچان یہ ہے کہ وہ بالکل لوگوں سے بے غرض ہوتا ہے، اور جب سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں، دعوت کے اندر سے تاثیر ختم ہو گئی۔ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ فنکار ہے، پیسے دے کے بلایا ہوا ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کرے، مجمع لگائے اور جائے، دل بدلتے ہی نہیں، سوچ اور فکر کے زاویوں میں کوئی انقلاب برپا ہوتے ہی نہیں ہے۔ لوگ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، ایسے لوگ تب پیدا ہوتے ہیں جب ان کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کو بھی کوئی دائی یا مبلغ نہیں چاہیے، وہ بھی جس مولوی صاحب کو بلاتے ہیں نا، مولوی صاحب آج پھٹیاں باندھ دے، آج کڑاکے کٹ دے، جو جتنا زیادہ فتویٰ بازی کرتا ہے، دوسروں پر کیچڑ اچھالتا ہے، اور قصے کہانیاں سناتا ہے، اور سارا سورے لگا کے انٹرٹینمنٹ کا اہتمام کرتا ہے، لطیفے سناتا ہے، یقین کریں افسوس ہوتا ہے کہ علماء کرام ایسے کہ ایسے لگتا ہے پتہ نہیں یہ عالم دین ہے یا اسٹیج کے فنکار ہیں، ایسی ٹچکریں کرتے ہیں اور ایسے لطیفے چھوڑتے ہیں، ایسے شگوفے چھوڑتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کا اور انٹرٹین کا ایک اہتمام کر کے چلے جاتے ہیں۔ تبدیلی کہاں سے آئے؟ ہمارا درد کیا؟ ہم کہتے ہیں لوگوں اللہ سے جڑو، اپنے دلوں کو بدلو، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو اور جنت کی طرف آؤ، اپنی قبر کی منزلوں کو آسان کرو۔ ایک دائی کے اندر جو تڑپ ہے وہ صرف لوگوں کو تبدیل کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، اور ایک جو پروفیشنل آدمی پیسوں کے لیے کرے گا اس کا کام صرف لوگوں کو راضی کرنا، اور واقعی لوگوں کو راضی کرنے کا کام زیادہ آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ کریں، مجمع بھی لگے گا، لوگ آپ کے لیے انتظام بھی کریں گے، اسپیکر بھی لگیں گے، کرسیاں بھی لگیں گی، ٹینٹ بھی لگیں گے، انتظام بھی ہوگا، آپ کو پیسے بھی ملیں گے، کرایہ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ لیکن جب آپ لوگوں کی تسکین کا ذریعہ نہیں بنیں گے، صرف ہدایت کی بات کریں گے، تو پھر ہدایت کو قبول کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ شخص جس کو صاحب یاسین کہا گیا، حبیب نجار، جب انبیاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو قرآن نے خوبصورت نقشہ کھینچا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے شخص دوڑتا ہوا ہے، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی اتباع کرو، دعوت دی۔ اب ان لوگوں نے نبیوں کو تو چھوڑا اور اس کو پکڑ لیا اور اس پر تشدد کرنا شروع کیا، اور پھر صرف تشدد ہی نہیں کیا بلکہ اس شخص کو جان سے مار ڈالا۔ جب اس کے ساتھ الجھ رہے تھے، اس پر تشدد کر رہے تھے،
اور یہ شخص جو ان کے سامنے باتیں کر رہا تھا، اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دیا، اور کیا خوبصورت انداز فرمایا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ یا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق اور مالک ہے۔ نبی کیا دعوت دے رہے ہیں؟ یہی تو دعوت دے رہے ہیں کہ جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی بندگی کرو۔ اور کیا وجہ ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جو مجھے پیدا کرنے والا ہے؟ اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ پیدا بھی اس نے کیا اور مرنے کے بعد اسی کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادت تم نہیں کر رہے؟ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس اللہ رحمان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو معبود بنا لوں کہ جن کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ جب خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ تو مجھے ان کی سفارش کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ ہی یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ تمہارے دیوی دیوتا بت جنہیں تم پوجتے ہو، میں کیوں ان کی پوجا کروں اور اس رب کی کیوں نہ کروں جو حقیقی طور پر میرا خالق اور مالک بھی ہے، اور مرنے کے بعد میں نے جس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور جو اگر مجھے بیماری دینا چاہے تو یہ سارے دیوی دیوتا مل کر مجھے اس بیماری سے بچا نہیں سکتے، اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ مجھے نفع نہیں دے سکتے۔ جب سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر میں ان پتھروں کی پوجا کیوں کروں اور عبادت کیوں کروں؟ یہی بات سارے نبی اپنی قوم کو سمجھاتے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے نا، میری قوم ان کو پوجتی ہو، ما هذه تماثیل اللاتی انتم لها عاکفون، یہ کیا پتھر کی مورتیاں ہیں جن کے تم گرویدہ ہوتے جا رہے ہو؟ یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ آؤ سچے رب کی طرف جو تمہارا خالق اور مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، اور مرنے کے بعد تم نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ میں اس اللہ کو کیوں چھوڑ دوں؟ اگر وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ سارے جھوٹے خدا مل کر مجھے ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے اور مجھے چھڑا نہیں سکتے۔ اے میری قوم، انی اذا لفی ضلال مبین، دراصل بات یہ ہے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم کھلی گمراہی میں ہو۔ اور پھر اس مرد حق نے یہاں ببانگ دہل اور علل اعلان اعتراف کیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، لوگوں میری بات غور سے سنو۔ ان نبیوں سے کہا، انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون، لوگوں سنو میری بات۔ اب وہ جو نبی دعوت دے رہے تھے، ان نبیوں کی بات کو تو وہ جھٹلا رہے تھے، اب ان کے بیچ میں سے ان کا اپنا ایک آدمی وہ کھڑا ہوا اور نبیوں کی بولی اب وہ بولنے لگا۔ اب یہاں اللہ نے نبیوں کی بات نہیں کی، یعنی نبیوں نے جو تبلیغ کی، جو نبیوں کے الفاظ تھے، ان کا ذکر نہیں آیا، لیکن اس مرد حق کی باتوں کو اللہ نے اپنا کلام بنا دیا۔ جب کوئی شخص اللہ کے نبیوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی آواز میں آواز ملاتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کے مقام اور اس کے درجے کو بہت بلند کر دیتے ہیں. فرمایا سنو میری بات، میں تمہیں ایمان اور ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں. لیکن یہ کب سننے والے ہیں؟ ظالم جابر کب سنتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا میرے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر یہ ایمان نہیں لائے، نہیں ایمان لائے. اور انہوں نے اس حبیب نجار کو، صاحب یاسین کو قتل کر دیا. جب اس کی گردن کاٹ رہے تھے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی تھی، اب یہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دو. جب کہا اسے جنت میں داخل کر دو، جنت میں داخل ہو جا، اور اس کے سامنے جنت آ گئی. اسی وقت جنت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی. ادھر حق کی گواہی دی، نبیوں کا ساتھ دیا، قوم نے تو ظلم کیا، لیکن جنت سامنے آ گئی. جب اس نے جنت کو دیکھا قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ راستہ کتنا سچا راستہ ہے، یہ راستہ کس قدر کامیابی کا راستہ ہے، یہ کتنا عظیم راستہ ہے. میری ابھی دیکھیں قوم کا درد ہے، شکوہ شکایت نہیں کیا قوم سے، بلکہ ایک قال یا لیتا، کاش 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 کہ یہ لوگ یہ جان لیتے، قومی عالم کاش کہ یہ جان لیتے کہ یہ سچ کا راستہ کتنا عظیم راستہ ہے. میرے اللہ نے مجھے جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے، مجھے عزت عطا فرمائی ہے، اور مجھے قربت والوں میں شامل کر دیا ہے. اب یہ ایک درد ہے، یہ ایک درد ہے، مرتے ہوئے بھی کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ یہ کتنا کامیابی کا راستہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم پر تبصرہ فرمایا اور اس قوم کی حالت ہمارے سامنے رکھی. فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بستی والوں پر جب اتمام حجت پورا کر دیا، پہلے 2 نبیوں کو بھیجا، پھر تیسرے نبی کو بھیجا، پھر اس بستی کے اندر سے ایک مرد حق نے انہیں حق کی دعوت دی، لیکن ماننے کی بجائے جب انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، تو ہم نے پھر اس کے بعد کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا. وما انزلنا علی قوم من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہمیں ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک ہی زور کی چنگھاڑ تھی، اور اس طریقے سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہ یہ کوئلے کی طرح ہو کر بجھ گئے، ختم ہو گیا. پوری بستی کو اللہ نے تہس نہس کر دیا، جلا کر خاکستر کر دیا، مٹ گئے. دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے، اور آخرت میں بھی آگے جہنم کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ایک ہی زور کی پکار آئی، ایک ہی چنگھاڑ آئی، اور اس نے ان کو جلا کر ختم کر دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں یا حسرۃ علی العباد، آئے افسوس ہے ان بندوں پر. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جب بھی کوئی حق کی دعوت لے کر آیا، کوئی میرا پیغمبر، کوئی رسول، یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے.
الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اب اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالی گئی اور وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، مگر یہ سب کے سب قیامت کے روز ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج دنیا میں نے ان کی رسی تھوڑی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، کریں کیا کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب کو پیش کر دیا جائے گا، اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر ان کی ساری کٹ حجتیاں اور ان کی یہ ساری تکبرانہ ادائیں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ کے سامنے ان کی کوئی نہیں چلے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو قرآن ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ یاسین کا دوسرا رکوع مکمل ہوا، کل انشاءاللہ تیسرے رکوع کا جو خلاصہ تفسیر اور ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نماز کا ٹائم چونکہ تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہے، اس لیے کل کا پروگرام ہم انشاءاللہ 5:30 بجے شروع کریں گے۔ کل کا ٹائم 5:30 سے لے کر جو ہے وہ 6:15 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور 6:15 بجے جو ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر دی جائے گی، اس کو بھی نوٹ فرما لیں۔ اور جتنے احباب ہیں یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے انشاءاللہ 17 رمضان مبارک تک چلے گا، سورہ یاسین کے بعد سورہ حجرات، سورہ ملک شامل کریں گے، تاکہ قرآن کی روشنی سے ہم اپنے سینوں کو منور کریں، ہم اپنے عمل کو بیدار کریں، اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔